السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 59 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں بھی ہم خلاصہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس تختی میں بھی کیا پڑھا۔ تشدید بعد حروف مدہ۔ اب حروف مدہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جس نے میرے لیکچر اگر پیچھے سنے ہو تو آپ کو کہ حروف مدہ کیسے بن رہا ہے۔ تو میں ایک حروف پڑھ رہا ہوں، ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ حروف مدہ کیسے بن رہا ہے۔ میں ہجے نہیں کروں گا، بغیر ہجے کے پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضالن ضالا، دابۃ دابہ، حاجک حاجک، حاجوک، آگے وقف حاجوک۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، آگے وقف بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بولو تو صحیح ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنا ہم نے وقف آخری وقف کیا ہے، ہر چیز ہر لفظ کا وقف کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ آخری حرف پہ زبر آ رہی ہے تو اس کا وقف ہم نے کیا کرنا ہے۔ ضالن کا وقف تھا ضالہ، کیونکہ لام کے بعد الف آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے۔ کوئی بھی آیت آپ اٹھائیں گے، دو زبر کے ساتھ الف ہوگا یا پھر یا ہوگا، یہ دو حرف آئیں گے۔ لضالون لضالون، واو ساکن ہے یعنی واو جزم اور اس سے پہلے حرکات پیش آ رہی ہے تو یہ حروف مدہ بن رہا ہے۔ ولضالین ولضالین، اتحاجونی اتحاجونی، ولا تحاضون ولا تحاضون، والصافات والصافات، جاءت الصاخة جاءت الصاخة، فإذا جاءت الطامة الكبرى۔ اب یہ آپ دیکھ لیں گے یہاں پہ قمری حرف بن رہا ہے اور شمسی حرف بھی بن رہا ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیں یہاں لام لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں گیا۔ اس کے بعد والے حرف پہ دیکھیں تو کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تو تو ہمارا کیا ہے؟ حروف شمسی ہے۔ اگر آپ نے میرے پیچھے والے لیکچر سنے ہو تو اس میں نے فارمولہ آپ کو دیا تھا، حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ جو فارمولہ ہے یہ قمری حروف کا ہے۔ اس کے بعد جو حروف بچیں گے وہ شمسی میں آئیں گے۔ حق کا خوف عجب غم ہے میں تو نہیں آ رہا، تو تو ہمارا کیا ہے؟ شمسی حروف ہے۔ اب یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے لیکن کیا ہے؟ لام کے اوپر جزم ہے، تو اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ کاف ہے، تو کاف ہمارا قمری حروف ہے۔ حق کا خوف یعنی کہ اس میں کاف آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی تھی۔ مین چیزیں میں اس لیے کروا رہا ہوں، کوئی بھی یاد آپ نے پڑھنی ہے، سبق پڑھنا ہے، قرآن کھولتے وقت یہ دیکھیں کہ لام پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا، حروف مدہ کیسے بن رہا ہے، کب بن رہا ہے، کہاں بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، اور اس سے پہلے واو سے پہلے کیا آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں کروا چکا ہوں۔ تو اس لیکچر میں بھی میں صرف میں نے ہجے کے بغیر سارے حروف پڑھے ہیں۔ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ حروف مدہ کیسے بن رہا ہے۔ میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ حروف مدہ بن رہا ہے۔ میں ایک دفعہ ریپیٹ دوبارہ کر دوں، ہم اس زال کو لمبا نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے لمبا کر رہے ہیں؟ الف کی وجہ سے۔ زال کے اوپر زبر ہے، میں نے بتایا تھا حرکات کو کیا کر کے نہیں پڑھتے؟ لمبا کر کے نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پہ الف آ گیا ہے تو اس وجہ سے ہم زال کو لمبا کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، جزاء جزاء، دو زبر اس طرح لکھا ہو، دو زبر اور حمزہ لکھا ہو اس طرح، تو اس سے پہلے الف لکھا ہوگا۔ الملائکۃ الملائکہ،
اب یہاں پہ لام پڑھا جا رہا تو میم ہمارا کیا ہے؟ قمری حرف ہے. فَمَن يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ مِن رَبِّكَ. اب آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نون قطنی. نَارًا حَامِيَةً نَارًا حَامِيَةً. سورہ ہمزہ شروع ہوتی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وہاں بھی لکھا ہے نون، وہاں پہ نون زینی لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، وقف نہیں کرنا ہے، تو اس نون کو ساتھ پڑھیں گے. اگر ہم وقف کر کے آگے پڑھیں گے تو اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا. اس کو وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي. اگر میں وقف کروں گا لُمَزَہ پہ تو آگے الَّذِي پڑھوں گا. مَن بَخِلَ مَن بَخِل. جب بھی اس طرح کی حالت آئے، نون ہو اور چھوٹا سا میم لکھا ہو، تو اس میم کو اس میم سے ملا دیں گے. مَن بَخِلَ پڑھیں گے. لَيُنبَذَنَّ. اب اس نون پہ کیا کریں گے؟ نون کیا ہے؟ نون کے اوپر شد ہے، اس کو کہیں گے نون مشدد. جس حرف پر شد ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں نون مشدد کہا جاتا ہے. من بعد من بعد. من بین الصلب من بین الصلب. لنسفعا بالناسیة لنسفعا بالناسیة. ہم فیہا لکم دینکم ولی دین. ان ربہم بہم ترمیہم. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، اس کا وقف بھی سیم ہے کیونکہ آخری حرف پہ جزم آ گئی ہے. ترمیہم. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وقف بھی ایک جیسے ہی رہے گا. بحجارۃ بحجارہ. لہم ما یشاؤون لہم ما یشاؤون. مما اللہم. میں نے سارے حروف نہیں پڑھے، بس آپ نے ایک چیز اس بات کا دھیان رکھنا ہے، کوئی بھی آیت آپ پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حروف مدہ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا، قمری حروف بن بھی رہے ہیں کہ نہیں بن رہا. اس کی پہچان میں آپ کو کروا چکا ہوں کہ شمسی حروف کی پہچان یہ ہے کہ لام لکھا ہوگا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، اور اس کے بعد والے حرف پہ کیا ہوگی؟ شد ہوگی. قمری حروف کی پہچان یہ ہے کہ لام کے اوپر جزم ہوگی اور اس کے بعد والا حرف کیا ہوگا؟ قمری حروف کہلائے گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ نماز شروع کرواؤں گا. جی نماز ٹھیک ہے، جسے ہم اسٹارٹ کریں گے ثنا. کل میں ہم کر چکے تھے، تو ہم نماز میں ہم کریں گے. سب سے پہلے نماز میں کیا کرتے ہیں؟ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ لیکچر آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا، کوئی بھی آپ 20 والے لیکچر کبھی نہ شروع کریں. آپ نے اگر صحیح سے پڑھنا ہے تو میں کہوں گا آپ پہلے لیکچر سے اسٹارٹ کریں. پہلے لیکچر سے لے کر 58 لیکچر سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بیس جو ہے پہلی تختی ہے، اس کو آپ نے صحیح سے کرنا ہے. یہ والی تختی ہے. اگر آپ نے جیسے آپ نے یہاں سے شروع کر دیا 20 سے، تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے پیچھے کیا کروایا. اگر آپ نے یہ پہلی تختی آپ نے صحیح سے کر لی تو آگے آپ کے لیے آسان ہے. بس یہ والی تختی اس کو صحیح سے کرنا ہے. اس کو میں نے دوبارہ کروایا تھا پہلے. میں نے یہ قاعدہ مکمل ہو گیا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو 5 لیکچر میں نے اس کو گھمائے تھے الف سے لے کر یا تک. اس میں نے موٹے حروف بھی کروا دیے، سیٹی والے حروف بھی کروا دیے ہیں، اور ان کی میں نے آپ کو پہچان بھی کروا دی تھی. بس آپ نے لیکچر سنیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ دال کون سا حرف ہے، دال کون سا حرف ہے، سین کون سا حرف ہے، اور کاف پہ 3 حرف کیوں آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی مد کیوں ہے. تو یہ چیز میں کروا چکا ہوں. تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.